بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، شیر سعدی کی حکایات کے تیسرے پارٹ کے ساتھ آپ کے سامنے۔ دو پارٹ میں ہم آلریڈی 6 حکایات ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے مورل لیسنز ہمیں ملتے ہیں۔ آج اس سلسلے کا تیسرا پارٹ اور 7ویں حکایت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 7ویں حکایت ہے A pair of hands working at one's will are better than those clasped in obedience waiting for orders۔ وہ ہاتھ جو اپنی مرضی سے کام کرنا جانتے ہیں، انیشیٹو لینا جانتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، وہ ان ہاتھوں سے بہت بہتر ہیں جو اوبیڈینس میں بندھے رہتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود ایک فلاسفر سے ایک صلاح مشورہ کیا اور اپنی سلطنت کے امور کو انجام دینے کے لیے اس سے کچھ مشورہ مانگا۔ تو فلاسفر ٹولڈ اے اسٹوری آف این اوبیڈینٹ سرونٹ آف اے کنگ۔ تو فلاسفر نے بادشاہ کو اسی طرح کے ایک بادشاہ کے ایک نوکر کی کہانی سنائی۔ کہانی کے مطابق there was a servant of a king who was so obedient that he did not use his mind, resulting doing nothing۔ بادشاہ نے بتایا، اس فلاسفر نے بتایا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک ایسا سرونٹ تھا، ایک ایسا ملازم تھا جس کو بادشاہ سلامت جو حکم دیتے تھے وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتا تھا، اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ نہیں، جتنا حکم ملا اتنا اس نے کام کیا۔ On the other hand, the other servants were proactive and initiative driven, did always better than the king's orders۔ کچھ ایسے بھی وہاں پر سرونٹس تھے جو کہ اپنی مرضی کرنا جانتے تھے۔ اپنی مرضی سے مراد یہ کہ بادشاہ کے حکم کے علاوہ، کنگ کے حکم کے علاوہ وہ اس کی سیاق و سباق، اس سے تھوڑا آگے پیچھے سوچنا جانتے تھے اور اس پر عمل کرنا جانتے تھے، اور اسی لیے وہ اس سرونٹ سے زیادہ بہتر کام کرتے تھے کیونکہ ان کی سوچ زیادہ پرو ایکٹیو تھی اور یہ زیادہ پروڈکٹیو کام کرنا جانتے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے he asked the obedient servant to stand at a place۔ اب بادشاہ نے اس بات کو پروو کرنے کے لیے کہ اس کا یہ جو سرونٹ ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، ایک آزمائش میں ڈالا۔ اس نے ایک ٹرک سوچا، اس کے تحت اس نے اپنے سرونٹ کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک جگہ کھڑا رہیں۔ He stood there till the night fell and did nothing except standing there idly۔ ہوا کیا کہ جہاں کھڑا کیا تھا وہ وہیں کھڑا رہا، صبح سے لے کے شام تک کوئی اس نے حکم کی عدولی نہیں کی، اس نے کوئی کام نہیں کیا، بادشاہ کی بات کو اسی طرح سے مانا۔ On the other hand, all the other servants being more proactive continued their work, even help each other۔ جبکہ باقی جو ملازمین تھے ان کو جو جو کام کہا گیا وہ اپنے کام کرتے رہے، بلکہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد بھی کی، ایک دوسرے کی ہیلپ کی، کام بہت بہتر ہوا، اپنے حصے کا کام بھی کیا، اپنے دن کا ٹاسک بھی مکمل کیا اور بادشاہ کی جو اپریسیشن ہے وہ بھی لے لی۔ On the end of the day, the king noticed that the humble servant did not accomplish any task while others performed more productively۔ ظاہری سی بات ہے، جو لوگ اپنا تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا جانتے تھے، اگرچہ وہ سرونٹ تھے، بادشاہ کے حکم کو انہوں نے زیادہ بہتر سمجھا، ایک دوسرے کی ہیلپ کی اور بادشاہ کے کام کو انہوں نے زیادہ پروڈکٹیولی اس کو انجام دیا۔ اب یہ کہانی بظاہر دیکھنے میں ایک سادہ سی کہانی، جس میں ایک آپ کے سامنے ایک سرونٹ ہے جو کہ صرف حکم کی بجا آوری کرتا ہے، اسے کچھ پلس مائنس نہیں کرتا، جبکہ دوسری طرف وہ ہیں جو کچھ اپنا دماغ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایکچولی شیخ سعدی ہمارے سامنے دو طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہیں ان کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ کیسے کام کرتے ہیں، کن تھیمز پر چلتے ہیں، کن ایشوز پہ چلتے ہیں، اور اس مائنڈ سیٹ کو ہم کیسے انالائز کر سکتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہیں دے آر ان فیکٹ ٹو ڈفرنٹ ٹائپس اینڈ کائنڈز آف مائنڈ سیٹ۔ Here we can discuss the value of initiative and self-reliance۔ اب انیشیٹو کیا چیز ہے، ہمیں عام زندگی میں بھی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب انیشیٹو یہ ہے اٹس the ability to take action without being told، اور یہ بہت ویلیوبل ہے۔ انیشیٹو ڈریون انسان وہ ہے جو ڈائنامک ہے، جو زیادہ ایکٹیو ہے، جس کا دماغ زیادہ چلتا ہے، جس کا مائنڈ زیادہ کرٹیکل ہے، جو کام اپنی مرضی سے کرنا جانتا ہے، اس کے اپنے اندر ایک ارج ہے کام کرنے کی، وہ کام کرنا ایکٹیولی خود بھی جانتا ہے، وہ حکم کی بجا آوری بھی جانتا ہے، اور وہ کام کو بہتر انداز میں حکم کے مطابق بلکہ اس سے بہتر کرنے کا عادی ہے، اور وہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو وہ انیشیٹو ڈریون ہے اور وہ اس معاملے میں سیلف ریلائنٹ ہے۔ سیکنڈ تھنگ از ایکٹیو انگیجمنٹ ورسز پیسو اوبیڈینس۔ ایکٹیو انگیجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کام میں کہا جائے کہ آپ نے اس کام کو اپنے پوری تندہی سے، اپنی پوری انرجی سے پرفارم کرنا ہے، تو آپ ایکٹیولی اس میں کام میں لگ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ جتنا کام دیا جائے وہ پیسو اوبیڈینس میں آتا ہے، اس میں کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی۔
اور اس میں صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے جتنا کسی کو کہہ دیا جاتا ہے. اٹس آلسو کرٹیک آف بلائنڈ اوبیڈینس. دیکھیے بلائنڈ اوبیڈینس کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی صورت میں سوائے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بھی اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ آپ کے اندر عقل ہے، فہم ہے. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں کو بھی آپ نے سوچ سمجھ کے اس کی روشنی میں کائنات میں رہتے ہوئے، اپنے ماحول کو رہتے ہوئے آپ نے ایکسپلور کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے. بلائنڈ اوبیڈینس جو ہے وہ where individuals follow orders اور wait for instructions without thinking critically. جب وہ بالکل کسی کی بات سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اور بجائے یہ کہ وہ اپنا کچھ اس میں ان پٹ شامل کر سکیں، انڈیپینڈنٹلی سوچ سکیں، کرٹیکلی سوچ سکیں، وہ بلائنڈ اوبیڈینس کی طرف جاتے ہیں، جس کا جو نقصان ہے وہ نان پروڈکٹیوٹی کی صورت میں سامنے آتا ہے. اٹس آلسو امپاورمنٹ تھرو ایکشن. جب کوئی ایکشن کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کو ایک طرح سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کو ایک امپاور کیا جاتا ہے، کہ اس کو ایک اختیار دیا جاتا ہے کہ اس نے کام اس طریقے سے کرنا ہے. When individuals work according to their own will, they gain a sense of autonomy and control over their circumstances. جب آپ کنگ ہی اگر ایون اپنے کسی سرونٹ کو کوئی کام ذمہ لگاتا ہے اور اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بادشاہ صرف اس سے ریزلٹس لے گا، تو بہت حد تک بہتر سرونٹ جو ہے وہ بادشاہ کو اس میں سے ریزلٹس دے سکتا ہے، بجائے یہ کہ وہ صرف کنگ کی کہی ہوئے بات پر عمل کرے اور اس سے کچھ بھی ہٹ کے آگے نہ چلے. دین اٹ از آل اباؤٹ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن. جو کریٹیو، جو انیشیٹو ڈریون ہوگا وہ کریٹیو ہوگا، زیادہ بہتر انداز میں سوچے گا، زیادہ نئی چیزیں سوچے گا، انوویشن لائے گا، زیادہ نئی انداز میں کام کرے گا. اسی طرح اٹس آل اباؤٹ کرٹیسزم آف انڈیپینڈنس، ڈیپینڈنس آن اتھارٹی، کہ ایک یہ کرٹیسزم بھی ہے کہ اس اتھارٹی پہ جس کے اوپر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ جو اتھارٹی آپ کو آرڈر دے رہی ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ بھی امپرفیکٹ ہے. وہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ایک آرڈر ہے اس کے اندر بھی کچھ سکم ہو سکتا ہے، ویکنس ہو سکتی ہے. اگر کسی سرونٹ کا مائنڈ بہتر چلتا ہے تو وہ اوور ڈیپینڈنس کی بجائے تھوڑا انڈیپینڈنٹلی سوچے تو کنگ کو زیادہ بہتر پروڈکٹیو اور زیادہ بہتر کام کر کے دے سکتا ہے. اٹس آلسو اباؤٹ رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ہارڈ ورکنگ اکارڈنگ ٹو ونس ول ریفلیکٹ اے سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. جب کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے اور اپنی ول اور اپنی انرجی کے تحت کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ بھی ایک سینس موجود ہوتی ہے کہ وہ اس کی اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرایا جائے گا اور اس سے کچھ اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اس طرح سے وہ زیادہ ایکٹیولی اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کام کرتا ہے. اٹس آلسو اباؤٹ فریڈم اینڈ اٹانومی. آپ کسی کو فریڈم دیتے ہیں، اٹانومی دیتے ہیں، خود مختاری دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، ایک سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ دیتے ہیں، تو سیلف ڈٹرمنیشن کو فالو کرتے ہوئے عموماً زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک جو حکایت ہے یہ بھی اپنے اندر بہت سارے میننگز اور ڈیپر میننگز لیے ہوئے ہیں، جیسے پہلے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. سمبولک میننگز ہیں، بہت سارے مورلسٹک اس کی ڈائمینشنز ہیں ان حکایتوں کی. تو یہاں پر یہ ہماری جو آج کے اس ویڈیو کی پہلی حکایت ہے وہ یہاں پر ختم ہوتی ہے. 8ویں حکایت ہے It is fruitless to celebrate the death of an enemy as one will never be spared from it either. آپ کو کسی دوسرے کی موت کو، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کو سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کی خوشی نہیں منانی چاہیے، کیونکہ موت کا ذائقہ تو ایسا ہے جو آپ نے بھی چکھنا ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، یہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت ہے. اس کی بہت ساری اور ایکویولنٹ ہیں، جس میں اردو میں اور انگلش میں اس کے بہت سارے اور ایکویولنٹ ہیں. اسی ایکویولنٹ میں سے یہ ایک لائن لی گئی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو ورڈس آف وزڈم ہیں وہ ایک لیگسی کی طرح ہوتے ہیں، وہ کسی ایک خاص لینگویج سے تعلق نہیں رکھتے، ان کا تعلق ایک ورڈ آف وزڈم سے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جو کنگ فاٹ فیئرس بیٹل، یہ بھی ایک کنگ کی کہانی ہے جنہوں نے ایک جنگ لڑی اپنے بڑے ہی مشکل جو دشمن تھے ان کے خلاف. بہت جنگ لمبی چلی اور بڑی مشکل سے ان کو ڈیفیٹ دی اور ان کو اپنا غلام، اپنا قیدی بنا لیا. ایک بادشاہ نے جنگ لڑی، دوسرے کو قیدی بنا لیا. کچھ دنوں کے بعد غصے میں، تکام میں، دشمنی میں جو کنگ جیتے تھے انہوں نے
اپنے اس قیدی یعنی مخالف جو دشمن جو کنگ تھے ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، ان کو پھانسی لگانے کا، ان کو سر قلم کرنے کا فیصلہ کیا، آرڈر دے دیا. On the day of execution, one of the wise ministers uttered a line on the occasion. جس دن یہ اس سزا پر عمل درآمد ہونا تھا، جس دن مخالف بادشاہ کو پھانسی ہونی تھی یا سر قلم ہونا تھا، اسی دن بادشاہ کے منسٹرز میں سے جو ایک عقل مند منسٹر تھا اس نے کچھ لائنز بولی. لائنز کیا تھیں؟ Do not celebrate the death of an enemy, for death spares no one, not even the victor. جو جیتا ہے وہ بھی ایک دن جائے گا. یہ بات سننے کے بعد the king heard this line and asked for its explanation. بادشاہ چونک گیا، اس نے اس کی ایکسپلینیشن مانگی کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو پھر the wise minister told the king that celebrating the fall of an enemy is just short-sighted because death is the ultimate equalizer. ڈیتھ ہوا ہے جو سب کو برابر کر دے گی. آج آپ کا یہ دشمن مرا ہے، کل کو آپ بھی مریں گے، دونوں ایک ہی طرح کی قبر میں جائیں گے، دونوں ایک ہی طرح سے دفنائے جائیں، دونوں کو ایک جیسی قبر نصیب ہوگی، دونوں کا منزل ایک ہے، دونوں کی فیٹ ایک ہے. whether friend or foe, we all share the same fate. دشمن ہیں یا دوست، سب کی قسمت ایک ہے. by showing mercy, one rises above the cycle of hatred and revenge. اور اگر آپ رحم کا مظاہرہ کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو آپ دشمنی اور جو انتقام ہے اس سے آگے بڑھ کے سوچتے ہیں. fostering greater peace and respect in society، جس سے سوسائٹی میں زیادہ احترام اور زیادہ امن پیدا ہو. furthermore, the act of forgiveness often elevates a ruler's legacy more than the act of punishment. کسی بھی رول کرنے والے بادشاہ کے لیے جب وہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کے زیادہ لانگ لاسٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں بنسبت کسی کو سزا دینے کے. The king, contemplating the inevitability of deaths and the futility of vengeance, had a change of heart. یہ اتنی گہری لائنس تھیں اس وائز منسٹرز کی کہ بادشاہ سوچنے لگ گیا اور اس نے اس پہ سوچا. And finally he released the prisoner, choosing mercy over anger. اس نے رحم کھایا بجائے غصہ کرنے کے اور اس کو آزاد کر دیا. In time, this act of clemency gained him not respect, not only from his own people but even from his former enemies. اور اس کا یہ ایکٹ جو تھا معاف کر دینے والا، اس سے جو رسپیکٹ جو اس کی کائنات، اس کی جو سلطنت تھی، اس کو وسعت جو اس کو آنے والے دنوں میں ملی، وہ شاید اس کو دشمنی نبھا کے اور اپنے جو مخالف دشمن ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار کے بھی نہ ملتی. Again, so many words of wisdom, the universality of death. سب سے پہلی بات، کائنات میں ہر ایک کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. موت یونیورس ہے، ایک یونیورسل فیکٹ ہے، اس یونیورس کا حصہ ہے، اور یہ واحد ایسی چیز ہے جس کا کوئی علاج نہیں. ہر چیز کا علاج ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی علاج نہیں. یہ جب آئے گی تو اس وقت آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی ہیلپ جو ہے یہ آپ اس کو بروئے کار نہیں لا سکتے. It's inevitable. Inevitability of death is the first thing. Futility of vengeance and malice. آپ کا انتقام، آپ کی hatred, malice, vengeance، تکلیف، آپ کی نفرت، انتقام سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. When someone celebrates the death of an enemy, it reflects an unhealthy fixation on revenge or anger. Anger ایک abnormality ہے. جب کوئی اپنے انتقام لیتا ہے، نفرت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو انفیکٹ اپنی وہ آپ یہ سمجھے کہ ایک انہیلتھی قسم کی کام کمٹ کرنے کا ارتکاب کرتا ہے. ایمپتھی اینڈ ہیومن کنیکشن، سب سے بڑی بات یہ کہ سادیز انسائٹ invites a sense of empathy and shared humanity. Even in the case of enemies celebrating their death, dehumanizes them, ignores the shared experience of mortality. Even اگر آپ دشمن کو بھی موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، دشمن کو بھی مارتے ہیں، ہیلپ لیسلی آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو بھی آپ کو اس کی کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. اس کا الٹیمیٹ آپ کو نقصان ہوگا اگر آپ اس وقت کسی انسانیت کے جذبے سے سرشار اس کو معاف نہیں کرتے یا انسانیت نہیں دکھاتے. Then there is the impermanence of life and power. زندگی ختم ہونے والی ہے، امپرماننس پرماننٹ نہیں ہے. پاور، انمٹی سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اینیمی کی ڈیتھ ہوگی، پھر وکٹر کی بھی ڈیتھ ہوگی. پاور صرف اس طاقت کے پاس ہے جو ہماری اس پوری کائنات کو چلاتی ہے. کوئی جتنا بھی پاورفل کنگ ہو جائے گا، اگر اس نے اپنے اینیمی کو مارا تو پہلے اس کا اینیمی جائے گا، اس کے بعد اس کی بھی باری آ جائے گی. A call for humility.
These words are also a reminder to practice humility. عاجزی، جتنا زیادہ عاجز ہوگا، جتنا زیادہ ہمبل ہوگا، جیتنے کے بعد اس کے نشے میں جانے کے بجائے جتنا زیادہ اپنی غلطیوں پر غور کرے گا، موت پر غور کرے گا، رحم کھائے گا لوگوں پر، اتنا زیادہ اس کی زندگی بہتر گزرے گی. مورل اینڈ اسپرچول ریفلیکشن. morality ہے، اسپرچولیٹی ہے، موت کے بارے میں سوچنا، نیکسٹ ورلڈ کے بارے میں سوچنا، ایمپتھی کے بارے میں سوچنا، ہیومینٹی کے بارے میں سوچنا. اٹس آل مورل اینڈ اسپرچول ریفلیکشن. Then it is also focus on reconciliation and peace. جتنا زیادہ آپ ریکنسیلیشن سے کا مظاہرہ کریں گے اوور کانفلکٹ، بجائے معاملات کو خراب کرنے کے، جتنا زیادہ معاملات کو سلجھانے میں کی طرف جائیں گے، اتنا زیادہ آپ پیس میں جائیں گے. جتنا زیادہ پیس میں جائیں گے، امن کے لیے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ ترقی کی طرف جائیں گے. Mortality as unifying force. Death in Sadi's view serves as a unifying force. It is one of the few certainties in life that transcends wealth, power, enmity, and social status. یہ واحد وہ چیز ہے جو ہم سب کو اکٹھے کرتی ہے. یہ یونیفائنگ فورس اس لیے ہے کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب میں کامن ہے، ہم سب نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے. مورٹیلٹی ایک ایسی چیز ہے جو تمام انسانوں میں کامن ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں کامن ہے، اور یہ واحد ایک ایسی چیز ہے جو پرماننٹ ہے. باقی سب کچھ امپرماننٹ ہے، سب کچھ ختم ہونے والا ہے. Here ends the second حکایت of today. حکایات تھوڑی سی لینتھی ہیں، اس لیے یہاں میں نے کٹ شارٹ کیا ہے. اس ویڈیو میں صرف ہم نے آج 2 حکایتیں ڈسکس کی اور ان کے مورل لیسنز ڈسکس کیے. اس ریلیٹڈ کوئی کامنٹ، کوئی کویشچن پوچھنا ہو، یو آر فری ٹو آسک. تھینکس فار واچنگ.